میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے شرط لگا کر فرض فرمایا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس حج بیت اللہ کی طاقت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے، اگر طاقت نہیں رکھتا تو حج فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کی کھڑے ہو کر طاقت ہو کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کے طاقت ہو بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کی طاقت ہو اشارے کے ساتھ ہو، لیکن حج میں باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ بتا دیا گیا کہ آپ کو بیت اللہ شریف آنے کی استطاعت ہو تب آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ میں بنیادی طور پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حج ہر اس شخص پہ فرض ہے جس کے لیے 3 شرائط پوری ہوں۔ نمبر 1، اس کے پاس مکۃ المکرمہ آنے جانے کا خرچ موجود ہو۔ نمبر 2، جتنے دن وہ وہیں رہے اتنے دن اس شخص کے گھر والے یہاں کھاتے پیتے رہیں، ان کے پاس بھی زیادہ سفر زیادہ زندگی موجود ہو۔ نمبر 3، جس راستے پہ سفر کر رہا ہے وہ راستہ پرامن ہونا چاہیے، تب جا کر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر یہ 3 شرائط ہیں تو زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد اگر حج ہو گیا پھر زندگی میں اتنی طاقت باوجود کہ رہے تو حج فرض نہیں ہوگا، حج نفل ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نوافل حج کرے تو رب کریم کی طرف سے اس کو کئی اجر اور ثواب ملیں گے۔ مثلا روایات میں آتا ہے جس نے ایک حج کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا انعام لے گا کہ وہ اپنے گھر ایسے لوٹے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو۔ اس سے پتہ چلا تمام گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ اس کو حج پہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جس نے 2 مرتبہ حج کیا، یعنی دوسری مرتبہ نفلی حج ہے، اس آدمی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنا دوسرا حج اللہ کی دربار میں قرض رکھوا دیا کہ اے میرے مولا، جب قیامت میں مجھے نیکیاں چاہیے ہوں تو آپ یہ مجھے لوٹا دیں، تب میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا جس نے تیسری مرتبہ حج کر لیا، رب کریم اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، یہ حج کی فضائل، حج کے مناقب ہیں، اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، آپ اور ہم تو جنت کی طلب کرنے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار جن کو فرمایا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو، ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں نے 25 حج فرمائے، اور صرف حج وہ نہیں کہ جو سواری پر بیٹھ کے ہو، بلکہ 25 حج ہیں اور 25 حج پیدل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ پیدل حج کرتا ہے اس کو 700 نیکی حرم کا ثواب ایک قدم پہ ملتا ہے۔ 700 نیکی حرم، ایک حرم کی نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، یعنی 70 لاکھ نیکی اس کو ایک قدم پہ ملتی ہے۔ اگر ایک بندہ پیدل حج فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اگر یہ 3 شرائط کہ آنے جانے کا خرچ جب تک وہاں ہو تب تک گھر والوں کا پیچھے زیادہ زندگی اور راستہ پرامن اگر بندے کے لیے ہیں تو حج فرض ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں حج نہیں کرے گا، روایات میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے اس کا مطلب نہیں رہا۔ جس کو نبی یہ کہہ دے کہ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں گمراہی میں اور اس کے عذاب میں کون سا شک رہ جاتا ہے؟